الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال تعالى في مقام آخر ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، گزشتہ ایک عرصے سے آپ حضرات سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے کانوں میں خبریں پہنچ رہی ہوگی کہ ارض فلسطین میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ زبردست جھڑپیں جاری ہے، بمباری چل رہی ہے۔ فلسطینی مسلمان اپنی اس زمین کے لیے جہاں پر وہ بسے ہوئے ہیں اس پر وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، کیوں جمے ہوئے ہیں؟ ارض فلسطین ہے کیا؟ قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں انشاءاللہ گوش گزار کرنی ہے۔ قرآن عظیم الشان میں 4 مقامات پر سرزمین شام اور فلسطین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنایا جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف اشارہ ہے جو کہ اس زمانے کے شام اور اس کے ارد گرد نواح پر مشتمل تھی۔ ایک اور آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین و شام میں برکات کسی خاص جماعت، قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکات انہی کے لیے مخصوص ہے، بلکہ اس سرزمین کی برکات تمام عالم کے بسنے والے انسانوں کے لیے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، سورہ انبیاء آیت نمبر 81۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے ان یعنی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھ دی ہے کچھ نمایاں بستی بنائی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ القرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ برکت صرف فلسطین کی بستی میں نہیں رکھ دی گئی بلکہ تمام بستیوں میں رکھ دی گئی جو کہ اس سرزمین شام میں واقع ہیں۔ مسجد اقصی جس کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں نام لے کر کیا گیا ہے، جو اس کی عظمت کو بتلاتا ہے کہ کتنی پرعظمت مسجد ہے، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کی سرزمین یعنی فلسطین اور شام کے علاقے بھی بابرکت ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 5 ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا مرکز، ان کی جائے مسکن اور جائے مدفن اس سرزمین کو بنایا ہے۔ فلسطین کو بہت سارے انبیاء کا مسکن اور مدفن بنایا ہے، وہ وہاں آ کر بسے بھی اور وہی ان کی قبریں ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کی قبروں کے بارے میں کہ وہ جو ٹکڑا، وہ جو حصہ جس سے انبیاء علیہم السلام کے جسم لمس کیے ہوئے ہیں، جس سرزمین جس حصے پر زمین کے جس حصے پر ان کے اجسام رکھے ہوئے ہیں، وہ دوسرے زمینوں کے مقابلے میں پرعظمت ہو جاتے ہیں، برکت والے ہو جاتے ہیں، زمین کے دوسرے ٹکڑوں سے زیادہ عظیم ہو جاتے ہیں، عظمت والے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارکنا حولہ فرمایا، کیا اس سے مراد پوری زمین شام ہے کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی اور اس میں فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے۔ روح المعانی میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کی برکات دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہیں۔ فلسطین کی جو زمین کی برکتیں ہیں وہ دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں۔ دینی برکات تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اول، ان کا قبلہ، تمام انبیاء سابقین کا مسکن اور مدفن، اور دنیاوی برکات اس سرزمین کا سرسبز ہونا اور اس میں عمدہ چشمے، نہریں، باغات وغیرہ کا ہونا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک شام، تو تمام شہروں میں میرا منتخب خطہ ہے، میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو بھیجوں گا۔ امام قرطبی نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ تو یہ مقدس سرزمین ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام جو سابقہ انبیاء گزرے ہیں، ان کے واقعات اس سرزمین سے وابستہ ہیں۔ آج ہم کو جاننا چاہیے کہ ارض فلسطین ہے کیا۔ 14-15 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہمارے استاذ محترم نے کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ فلسطین کی سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا جو سورہ نمل میں واقعہ ہے، وہ مشہور واقعہ بھی اسی سرزمین کے ایک شہر اسقلان کے شہر کی ایک وادی ہے، جس وادی کا نام وادی نمل، چونٹیوں والی وادی ہے، پیش آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر کی طرف داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ شرک سے پاک ہے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا معجزہ اللہ کی قدرت کہ کنواری بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے، اسی سرزمین میں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سرزمین فلسطین میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلانا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو اسی شہر میں واقع ہوا ہے۔ قیامت کی جو علامات ذکر کی گئی ہے، اس میں ایک علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس تشریف لائیں گے۔ اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس یہ واقعہ ہوگا۔ اسی شہر ہی کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ اتنے واقعات سرزمین فلسطین سے وابستہ ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر ہی سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں واقع پذیر قصوں میں سے قصہ طالوت اور جالوت کا بھی، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ جو قرآن میں ذکر ہے اسی سرزمین سے وابستہ ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو سب سے پہلے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تھی؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، جو اس سرزمین پر واقع ہے۔ بعد میں 17 مہینے گزرنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعی معراج پیش آیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں لیا ہے، اسی سرزمین پر واقع ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ دونوں کے درمیان کتنے برسوں کا فاصلہ رہا دونوں کی تعمیر میں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، 40 برس کے فاصلے سے دونوں کی تعمیر ہوئی ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت درج ہے، اور معارف القرآن میں اس روایت کو مفتی شفیع صاحب نے اس سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ تو یہ جو برکات والا شہر ہے، رحمتوں والا شہر ہے، مقدر سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا فتح کیا ہوا اور ان کی وراثت والا شہر ہے۔ ہمارے انبیاء، جیسے قرآن کی الشان کی آیت میں بھی ہے کہ ہم کو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، آپ کو اپنا رسول ماننا ہے، ویسے انبیاء سابقین پر ایمان کہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی، سچے رسول گزرے ہیں، ان کے واقعات جس سرزمین سے وابستہ ہیں وہ سرزمین ہمارے لیے بھی اتنی ہی پرعظمت ہیں، اتنی ہی عظمتوں والی ہے، احترام والی ہے، جتنی حرمین شریفین کی زمین ہے۔ جتنا تقدس، جتنی عظمت، جتنا احترام ہم حرمین شریفین کا رکھتے ہیں، اتنا ہی تقدس، اتنا ہی احترام مسجد اقصیٰ اور سرزمین فلسطین کا ہوگا۔ یہ جو قبضہ کر رکھا ہے یہودیوں نے، یہ ان کا بیجا قبضہ ہے، اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف گزشتہ 70 سالوں سے
فلسطینی عوام برابر استقامت کی دیوار بنی کھڑی ہوئی ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب شہید کیے جا رہے ہیں. لیکن شہادت، جامِ شہادت نوش کر دینا گوارا ہے، لیکن اپنی اس پرعظمت سرزمین کو چھوڑنا گوارا نہیں. یہ اسلامی حمیت کو درشا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ کیسے جیالے اور ایمان والے لوگ ہیں کہ بچہ شہید ہو کر جا رہا ہے، جاتے جاتے بھی اسے کلمے کی تلقین. ماں دنیا سے جا رہی ہے، بیٹا اس کے کان میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور خود کان لگا کر سن رہا ہے کہ یہ میری آواز سن کر رپلائی میں پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے. یہ ایمان کی سطح ہے. اب ہم پوری دنیا میں بسے مسلمانوں کا کیا اس میں رول ہونا چاہیے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فلسطینی مظلوم ہمارے ایمان والے بھائیوں کا ہم ساتھ ایسے دے سکتے ہیں کہ اسرائیلی جتنے پروڈکٹ ہیں، جتنی ان کی مصنوعات ہیں، جتنی ان کی وہ چیزیں ہیں جو وہ مارکیٹ میں پھیلائے ہوئے ہیں، ہم جہاں تک اس سے رک سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق بچیں. ورنہ تو ضرورتیں جتنی ہیں اس سے زیادہ پروڈکٹ بنا کر پھیلا دیے گئے ہیں. آپ اپنے آنکھ کھلنے سے لے کر رات میں واپس اپنے بستر پر جانے تک اگر محاسبہ کریں کہ دن بھر میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو اسرائیلی پروڈکٹ کی میں استعمال کر رہا ہوں، تو بے شمار ملے گی. خصوصاً وہ لوگ جو ایڈوکیٹڈ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اونچے طبقے کے لوگ ہیں، وہ اچھائی کے نام پر، بیسٹ ہونے کے نام پر کہ اچھی کوالٹی ہے، اچھی چیز ہے، اس کو لا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. اور جن کو استعمال کر رہے ہیں اس کا نفع اسرائیل کو پہنچ رہا ہے، جس سے وہ فلسطینی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہماری جہاں تک بساط ہے، ہم جہاں تک کر سکتے ہیں، ان کی مصنوعات کا، ان کے پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں، نہ خریدیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو اس کا بدل ہو سکتی ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. رو دھو کر دعا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. پوری دنیا کے مسلمان آج حرمین شریفین کے ساتھ، وہاں کے ائمہ، وہاں کے علماء اور بھی پوری دنیا کے مسلمان اضطراب کی کیفیت میں ہیں، بے چینی کی کیفیت میں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں. سب سے پہلے تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں ان کی مدد کے لیے، حمایت کے لیے، نصرت کے لیے. رو دھو کر اللہ سے مانگا جائے. انفرادی طور پر روزہ رکھ کر بھی اللہ سے دعا کے ذریعے مدد مانگی جا سکتی ہے. اجتماعی شکل میں، چونکہ احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی خاص طبقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص موقع کے لیے اجتماعی روزہ رکھا گیا ہو اور پھر دعا کی گئی ہو. اس لیے فقہاء کرام اس کو منع کر رہے ہیں کہ اجتماعی شکل میں کوئی ایک دن خاص کر کے روزہ نہ رکھا جائے. انفرادی طور پر ہر بندہ رکھ سکتا ہے. پیر کا، جمعرات کا روزہ رکھا آپ روزہ رکھ کر، نفل روزہ رکھ کر آپ دعا کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمارے بس کی وہ ہم کرتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کبھی امید ہے کہ دن بدلیں گے. اور یہ خود بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دیکھے گا یہ زمانہ. اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری. تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یہ جو فلسطینی بھائیوں کا جوش ہے وہ انشاءاللہ رنگ لائے گا، اور عرض فلسطین پھر ایک بار مکمل طور پر 100% طور پر فلسطینیوں کی ہوگی. مسجد اقصیٰ کی عظمتیں پھر سے ایک بار پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو دینی تعلیمات کے ساتھ، ایمانی حمیت کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فلسطینی بھائیوں کے اللہ اپنی غیبی مدد سے مدد فرمائے، نصرت فرمائے، حمایت فرمائے، اور ان کی سرزمین کو مکمل طور پر ان کا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔